حکم دیں زکات دو دیں اقامت زکات کا کام کروائیں اور لوگوں کو بھلائی کی طرف راغب کریں اور برائیوں سے روکیں. یہ حکمرانوں کا وہ مثال ہے جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بیان کیا. ایسے ہی قرآن مجید فرقان حمید کے دوسرے مقام پر دیکھیے افحکم الجاہلیۃ یبغون ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون. تو کیا ہم جاہلیت کا حکم چاہتے ہیں؟ ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون. یقین والی قوم کے لیے اللہ کے حکم سے اچھا کون سا حکم ہو سکتا ہے؟ یہ قرآن مجید فرقان حمید ہے. جو یقین والی قوم ہے اس کے لیے اللہ کے حکم سے اچھا کوئی حکم نہیں ہے, اللہ کے آرڈر سے اچھا کوئی آرڈر نہیں ہے. یقین والی قوم اللہ کے حکم کی پابند ہوتی ہے, اور جو وہ لوگ بات کر رہے ہیں جاہلیت کے نظام کی, جاہلیت کے حکم کی, جاہلیت کے فیصلوں کی, جاہلیت کے فیصلے وہ جہالت ہیں, ان کے اندر نقصان ہی نقصان ہے. اور جو رب الجلال کی طرف سے فیصلے کیے جاتے ہیں, جو اللہ کے قرآن کے مطابق فیصلے کیے جاتے ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق فیصلے کیے جاتے ہیں, ان فیصلوں کے اندر عزت بھی ہے اور بندہ مومن کے حقوق کا لحاظ بھی ہے. شاید کریمہ اس وقت نازل ہوئی جب رسول اکرم نور مجسم شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف کے اندر جب رونق افروز ہوئے تو دو قبیلے بنو قریظہ اور بنو نذیر, ان دونوں کے درمیان جنگ چل رہی تھی اور کافی عرصے سے چل رہی تھی. بنو قریظہ نے اپنا مقدمہ رسول کریم علیہ السلام کے سامنے پیش کیا. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس وقت بھی لوگوں کو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے انصاف پر یقین تھا. اگر جس بات میں وہ آپ کے فیصلے سے مکرے پیچھے ہٹے بنو نذیر, لیکن بنو قریظہ نے جب اپنا مقدمہ پیش کر دیا انہوں نے کہا کہ بنو نذیر جب ہمارے کسی بندے کو قتل کرتے اس ایک شخص کے قتل کے بدلے, اور جب ہم ان کا کوئی بندہ قتل کرتے ہیں ہمیں بنو نذیر کو 140 وسق دینا پڑتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر کہتے ہیں ہماری نسل ایک ہے, ہمارا دین ایک ہے, ہم ایک دین رکھتے ہیں, ہم تورات پر ایمان رکھتے ہیں, ہم دونوں, ہماری نسل میں کوئی فرق نہیں, دین میں کوئی فرق نہیں, ایمان میں کوئی فرق نہیں, ہم دونوں تورات پر ایمان رکھتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا, کہا میں حکم دیتا ہوں کہ قتل کا بدلہ قتل ہے. اگر وہ تمہارا آدمی قتل کرے تو تم بھی ان کا قتل کرو, معافی کی صورت ہے, لیکن جب وہ بڑا صاحب معاف کرے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں برابری کا حکم ہے. جب یہ حکم بنو نذیر نے سنا تو وہ کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دشمن ہیں, یہ ہمارے دوست نہیں ہیں, یہ ہمیں ذلیل کرنا چاہتے ہیں. تو رب ذوالجلال نے قرآن مجید کی یہ آیت کریمہ نازل فرمائی افحکم الجاہلیۃ یبغون. وہ جاہلیت کا حکم چاہتے ہیں, ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون. یقین والی قوم کے لیے اللہ کے حکم سے اچھا حکم اور کون سا ہو سکتا ہے؟ حکم اللہ کا تھا, سنایا رسول کریم علیہ السلام نے, سنایا کسے؟ بنو نذیر کو, بنو قریظہ سرکار کے حکم سنا رہے تھے. اور اللہ رب العزت فرماتا ہے میرے محبوب آپ فیصلہ کر رہے ہو, آپ مقدمہ جو آپ کی بارگاہ میں آیا اس کا حل کر رہے ہو, تو میں آپ کا رب یہ کہتا ہوں فیصلہ آپ کر رہے ہو, یہی فیصلہ تمہارے رب کا بھی ہے. یقین والی قوم کے لیے اللہ کے حکم سے اچھا حکم اور کون سا حکم ہو سکتا ہے؟ یقین والی قوم تو یہی کہے گی کہ اللہ کا حکم سب سے اچھا حکم ہے. آپ دیکھیں یہ فیصلے کا وقت تھا, یہ ایک مقدمے کے حل کا وقت تھا, تو رب ذوالجلال نے فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ نہ ماننے والے ہیں, وہ جاہلیت کا فیصلہ رکھتے ہیں,
ایسے ہی آج کے اس دور میں دیکھیے مختلف حکمرانوں کو دیکھیے، مختلف ملکوں کو دیکھیے، اور مختلف قسم کی جو سلطنتیں بنی ہوئی ہیں ان میں جو وزیر ہیں، جو امراء ہیں، جو مشیر ہیں، ان کو دیکھیے، اگر ان کا فیصلہ اللہ کے حکم کے مطابق ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کی سنت کے مطابق ہے، تو ان کا فیصلہ حکومت اور شریعت دونوں کی روشنی میں درست ہے۔ اس لیے کہ حکومت شریعت کا ہی ایک شعبہ ہے، حکومت کوئی جدا مضمون نہیں ہے۔ اس لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے حضرت ابو حازم کہتے ہیں میں نے 5 سال پڑھا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے مجھے ایک حدیث پڑھائی۔ وہ حدیث کیا تھی کہ جب اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کی اصلاح کا کام شروع کیا، رب ذوالجلال نے ان کی اصلاح شروع کی، تو اصلاح کس سے شروع کی؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ رب العزت نے ان کی طرف انبیاء کو بھیجا، کلما حلق نبی وخلفه نبی کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء۔ بنی اسرائیل کی سیاست، ان کی اصلاح کا کام، ان کو درست راستے پر لانے کے لیے جن لوگوں کا انتخاب کیا گیا، جو انہیں سیاست پڑھانے کے لیے آئے تھے، سیاست سمجھانے کے لیے آئے تھے، جو ان کے حقوق انہیں بتانے کے لیے آئے تھے، جو انہیں شریعت سمجھانے کے لیے آئے تھے، جو انہیں سیاست کے امور سمجھا رہے تھے، وہ کون تھے؟ یہ حدیث ہے، اور لفظ وہ ہے جس پر آج جھگڑا ہو رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں مولویوں تمہارا کیا کام ہے، تم سیاست کرو۔ مطلب کیا بنتا ہے کہ ایک بدکار سیاست کرے، ایک ظالم سیاست کرے، ایک چور سیاستدان ہو، اور ایک ڈاکو سیاستدان ہو، ایک کرپشن کرنے والا شخص سیاستدان ہو، ایک لٹیرا سیاستدان ہو، لوگوں کے حقوق پامال کرنے والے شخص کو معاذ اللہ آج سیاستدان کہا جاتا ہے، اور اس کے لیے الیکشن لڑنا جائز ہے، اس کے لیے عوام کے اور رعایا کی جو حقوق ہے ان کی نگرانی جائز ہے، اور دوسری طرف کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ کب سے، کس وقت سے؟ جب سے انگریز برصغیر پر مہر سے گئے، پھر وہ اپنے آثار وہ تعلیم کی صورت میں، فکر کی صورت میں اس زمین پر چھوڑ کر گئے، اور وہ آج ہمارے اوپر نزلہ بن کر گر رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں حکومت ہمارا حق ہے، جبکہ حدیث کے اندر یہ لفظ ہے کان بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، بنی اسرائیل کے سارے نبی ہی سیاستدان تھے۔ اس پر سبحان اللہ بنتی ہے، کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، بنی اسرائیل کے سارے نبی سیاستدان تھے، سبھی عوام کے حقوق کا لحاظ رکھتے تھے، اور ان کے حقوق لے کر دیا کرتے تھے، ان کے حقوق کو بیان کرتے تھے۔ سیاست اس چیز کا نام ہے کہ رعایا کی حقوق کی نگرانی کرنا، ان کی نگہبانی کرنا۔ تو تمام انبیاء علیہ السلام وہ یہ کام کرتے رہے، یہاں تک کہ یہ سیاست کا سلسلہ نبوت اسے سر انجام دیتی رہی، اور کب تک؟ سرکار فرماتے ہیں میری نبوت تک سیاست کا شعبہ انبیاء علیہ السلام نے سنبھال کے رکھا ہے۔ کل حلق نبی وخلف نبی، ایک نبی کا وصال ہوتا تھا، دوسرے نبی تشریف لاتے تھے، اور وہ لوگوں کو ان کے حقوق کے بارے میں بتایا کرتے تھے، لوگوں کے مسائل حل کرتے تھے۔ تو یہ کتنا مقدس شعبہ تھا، کتنا مبارک عمل تھا، اور یہ سنت ہے نبی کریم علیہ السلام کی، یہ سنت ہے تمام انبیاء علیہ السلام کی۔ آج اس کام کے لیے جس کے انتخاب کو شریعت یہ کہتی ہے کہ کوئی عہدہ مانگ کر نہ لے، ہاں اس کے لیے اجازت ہے، جس سے آپ کے اوپر یقین ہے اور مالدار بھی ہے، اس سے معلوم ہے کہ میں سیاست میں جاؤں گا، لوگوں کے مسائل حل کروں گا، اور میری زبان کا بھی کوئی اثر نہیں ہوگا، اور میرے عمل کو بھی کوئی نہیں روکے گا، اس شخص کو آگے جانے کی اجازت ہے شریعت کے اندر۔ مگر اس دور کے اندر تو ہر شخص وہ ٹکٹ لیتا ہے شہرت کے لیے، ٹکٹ لیتا ہے کرپشن کے لیے، ٹکٹ لیتا ہے مال غصب کرنے کے لیے، لوگوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے۔ 50,000 لگاتا ہے تو لاکھ نکالتا ہے، 4 لاکھ لگاتا ہے تو 10 لاکھ پھر حکومت کے فنڈ سے، جو مسلم امت کا فنڈ ہے، اس سے پھر اپنے لیے اس کو غصب جائز سمجھتا ہے، اور پھر یہ دلیلیں دیتا ہے کہ میں نے اتنے لگائے تھے لہٰذا میں نے اتنے نکالی۔ تو یہ مقدس شعبہ تھا۔ آگے لفظ سنیے
فرمایا ایک نبی کا وصال ہوتا تھا تو دوسرا نبی تشریف لاتا اور وہ لوگوں کے مسائل حل کرتا، اس کو سیاست کہتے ہیں۔ سرکار اسلام فرمانے لگے وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اب یہ سیاست کا نظام مسلسل چل رہا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ لوگوں کے مسائل حل نہ ہو، قیامت تک یوں سلسلہ چلتا رہے، نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، لہٰذا آپ کیسے حل ہوں گے لوگوں کے مسائل؟ تو رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا وَسَيَكُونُ خُلَفَاءَ، اب خلیفے آئیں گے، خلیفے یہ مسائل حل کریں گے، عوام کے مسائل، رعایا کے مسائل، قوم کے مسائل کون حل کرے گا؟ خلیفہ حل کرے گا۔ ضمن یہ بات بھی کر لیتے ہیں خلیفہ ہوگا کب ہے؟ پہلے خلیفہ کی بھی تو پہچان ہونی چاہیے کہ خلیفہ کس کو کہا جائے۔ ایک دن امیر المؤمنین سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضرت سلمان فارسی کو کہنے لگے، چونکہ وہ چھوٹی کے پرہیزگار تھے، عابد تھے، زاہد تھے، اور زہد و تقویٰ ایسا تھا کہ صحابہ رضوان کے اندر بھی ان کا ایک نام تھا، حضرت ابو درداء کا اور حضرت سلمان فارسی کا، حضرت ابو ذر غفاری کا، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ صحابہ ہیں کہ جن کی عبادت و ریاضت پر صحابہ رضوان کو رشک آتا تھا، اس قدر چوٹی کے پرہیزگار تھے۔ حضرت امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے سلمان بتاؤ مجھے خلیفہ کے اندر اور بادشاہ کے اندر فرق کیا ہوتا ہے؟ امیر المؤمنین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے محدث کسے کہتے ہیں؟ جس کی زبان پر فرشتے کلام کرتے ہو، جس کے ذہن کے اندر اللہ کو عزت باتیں ڈالتا ہو، جو اللہ کے حکم کے مطابق بات کرتے ہو، وہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں سلمان تم مجھے بتاؤ۔ ذہانت اپنی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، فراست ہے، علم ہے، قرآن کی سمجھ ہے، دین کو سمجھانے کا شعور ہے، سمجھنے کا شعور ہے، لیکن حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ آپ سے کہنے لگے مجھے بتا سکتے ہو، بتاؤ مجھے خلیفہ کے اندر اور بادشاہ کے اندر فرق کیا ہوتا ہے؟ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے اے عمر سنو، بیت المال کی رقم ایک درہم یا درہم کا کچھ حصہ جو مسلمانوں کا پیسہ ہے، جس کے مالک مسلمان قوم ہے اور جو تمہارے پاس اس وقت نگرانی کی صورت میں موجود ہے، اگر وہاں سے ایک روپیہ، ایک درہم یا درہم کا آدھا حصہ تم نے دیا اور جس جگہ پر خرچ کرنا تھا اس جگہ پر خرچ نہ کیا، جو جگہ حق رکھتی تھی کہ اس جگہ پہ خرچ کیا اور تم اس جگہ پہ خرچ نہیں کرو گے تو بادشاہ میں لاؤ گے، اگر حق جگہ پہ خرچ کرو گے تو تم خلیفہ کہلاؤ گے۔ اس لیے رسول اکرم نور مجسم شفیع عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے ہوئے جن کو مقرر کیا تو خلیفہ کے نام سے مقرر کیا، وہ خلیفہ کو رسول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے، خلیفہ ثانی حضرت عمر بن خطاب ہے، خلیفہ ثالث حضرت عثمان ہے، خلیفہ چہارم حضرت علی مرتضیٰ ہے اور خلیفہ پنجم حضرت امام حسن المجتبی ہے۔ یہ خلافت کا جو سلسلہ چلا خلیفہ ہونے کے نام سے، سرکار نے جو فرمایا کہ میرے بعد خلیفہ ہوں گے، تو خلیفہ اس لیے فرمایا تھا کہ خلیفہ اس کو کہا جاتا ہے کہ جو بیت المال کے اندر حق پڑا ہے، قوم کی امانت ہے، اسے اس جگہ پر خرچ کرے جس جگہ پر خرچ کرنے کا وہ حق رکھتی ہے۔ یہ ہے خلیفہ ہونا، یہ ہے بادشاہ ہونا۔ بادشاہ میں اور خلیفے میں کتنا فرق ہے، اور آج لوگ آسانی سے کہہ رہے ہیں امیر المؤمنین، اب تو ایسی جہالت کی باتیں سننے کو مل رہی ہے، ایک حکومت گری ہے، دوسری حکومت آئی ہے، کسی سے بھی توقع نہیں ہے کہ عوام کے مسائل صحیح طریقے سے حل کیے جائیں۔ اگر عوام یہ ذہن میں بات رکھتی ہے کہ چلو اس نے زیادہ ظلم کیا، یہ تھوڑا ظلم کرے گا، کچھ تو مہربانی کرے گا، یا کسی لحاظ سے کچھ نہ کچھ فرق ہوگا، عوام بس اس آس پر ہے جب کہ ایک درہم کی بات اور پھر پورے خزانے کی بات، پورے سرمائے کی بات، ایک درہم اگر جگہ پر خرچ نہ کرے تو وہ خلیفہ نہ کہلائے۔ تو جو قوم کا پیسہ کھا جائے
اور پھر قوم کے اندر ایسے جاہل لوگ بھی ہوں جو اسے کہیں کہ یہ امیر المومنین ہے. کل ایک کفریہ کلمہ سنا, لوگ معاذ اللہ کہہ رہے تھے کہ یہ ہمارا امیر المومنین ہی نہیں تھا بلکہ ہم اس کو نبی بھی ماننے کے لیے معاذ اللہ تیار تھے. ایسے ایسے کفر بولے جا رہے ہیں. محترم سامعین, ایسے ماحول کے اندر اہل ایمان کو, اہل اسلام کو اس بات کی پہچان ہونی چاہیے کہ حکومت شریعت سے جدا نہیں ہے, اور جو بندہ اللہ اس کے رسول کے نازل کرتا حکم کو نہیں مانتا, اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا, اللہ کا قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. جو اللہ کے نازل کرتا حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے, یہ لوگ کافر ہیں. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. جو کچھ اللہ نے کتاب میں نازل کیا, جو حکم قرآن میں لکھا ہوا تھا اس کے مطابق فیصلہ نہیں کیا تو وہ قوم فاسق قوم ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے. اب یہ باتیں کتنی گرم گزر رہی ہیں. اگر نظام اسلام پاکستان کے اندر رائج ہوتا اور یہ باتیں کی جاتی تو یہ شہر سے زیادہ میٹھی لگتی. آج بھی اہل ایمان کو تو میٹھی لگ رہی ہے, مگر دوسری طرف وہ لوگ جو کافر ہیں, فاسق ہیں, بدماش ہیں, جو لٹیرے ہیں, ان لوگوں کی یہ باتیں گرم گزرتی ہیں. اس لیے کہ یہ نصاب جب پڑھا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں اس سے دور رہو. اگر دین قائم ہو گیا تو ہم خود کٹہرے میں لائے جائیں گے اور ہمارا بھی یہ نصاب ہوگا. اب سنیں ایک بات میں وہ کر کے اپنی ختم کرتا ہوں. ایک مفسر ہے جن کا نام ہے حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ. قرآن مجید کی ایک آیت جب بھی پڑھتے تھے روتے تھے, جب بھی قرآن کی آیت پڑھتے تھے روتے تھے. اور سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, سرکار کی جب عذاب جہنم کے متعلق کوئی آیت آتی پڑھتے روتے. ایسی آیت کو سن کے رونا یہ بھی سرکار کی سنت ہے. اور جب کسی آیت کے اندر جنت کی نعمتوں کا ذکر ہو ان کے حصول کے لیے کہ اللہ یہ ہمیں عطا فرمائے, اس پر خوش ہونا, یہ بھی بزرگان دین کی سنت ہے. یہ آیت جو اب میں پڑھ دینا تھا اس کا مضمون دیکھیں اور حضرت سفیان بن عیینہ کی طبیعت دیکھیں کہ ان کی سوچ کیا ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں رب ذوالجلال فرماتا ہے, اور بخاری شریف میں یہ آیت لے کر اس کی تفسیر سفیان بن عیینہ کی امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا. قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل. رب ذوالجلال نے فرمایا ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, یہود و نصارہ اہل کتاب ان کو قرآن مجید فرقان حمید کیا کہتا ہے؟ قل یا اہل الکتاب, اے اہل کتاب, لستم علی شیء, تم صفر, تم کسی کام کے لیے تمہاری کوئی ویلیو نہیں, اللہ کے دربار میں تمہاری قیمت زیرو ہے. تم کچھ نہیں ہو, کسی کام کے نہیں ہو, کسی شے پر نہیں ہو, تم زیرو ہو, تم صفر ہو, تمہارے پلے کچھ نہیں. کیوں؟ حتی تقیموا التوراۃ والانجیل, اس وقت تک تم زیرو ہو جب تک تم تورات اور انجیل کا نظام قائم نہیں کرو. جو کچھ تورات کے اندر لکھا ہوتا ہے, جو کچھ انجیل کے اندر لکھا ہوتا ہے, جب تک تم وہ حدیں قائم نہیں کرو گے, وہ نظام قائم نہیں کرو گے, تم صفر ہو. اب یہ قرآن مجید فرقان حمید اہل کتاب کو کہہ رہا ہے, اور آج تو یہ اہل کتاب نہیں رہے, اس لیے کہ اہل کتاب تو وہ ہوتا ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا پیغمبر مانتا ہے اور جو ان پر کتابیں نازل ہوئی ان کو درست مانے, ان کے اندر کسی طرح کی تبدیلی نہ کرے, جس طرح نازل ہوئی اسی پر ایمان رکھے. آج کے یہ لوگ جو نسخے اٹھائے پھر رہے ہیں, انہوں نے تو بہت ساری تبدیلی کر دی. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا. یہ لوگ تو مشرک ہیں, یہ اہل کتاب نہیں ہیں. اہل کتاب وہ تھے جنہوں نے شرک نہیں کیا تھا, عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں مانا تھا, اللہ کا پیغمبر مانا تھا, کتاب کو تسلیم کیا تھا, کتاب کے اندر تبدیلی نہیں کی. اللہ رب العزت نے فرمایا تم اس وقت تک زیرو رہو گے جب تک تم تورات اور انجیل کو قائم نہیں کرو. حضرت سفیان بن عیینہ کہنے لگے, میں اس آیت کو پڑھتا ہوں روتا ہوں,
کہ اللہ رب العزت ہم سے سوال کرے گا، اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ تورات اور انجیل کو قائم نہ کر کے وہ زیرو ہو گئے تو تم قرآن مجید فرقان حمید کو قائم نہ کر کے تم کس طرح ہیرو ہو؟ آج اقامت دین پر کوئی کام نہیں ہو رہا، جبکہ اقامت دین پر کام ہونا چاہیے، اس پر کوشش ہونی چاہیے۔ عوام کی طلب بھی اقامت دین کے متعلق ہونی چاہیے کہ دین کو قائم کیا جائے۔ دین پڑھا جا رہا ہے مگر دین کے قائم کرنے پر تقریریں کم ہو رہی ہیں، درس کم ہو رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا، سفیان بن عیینہ کا جو فرمان ہے اس میں یہ بات ملتی ہے، اخذ ہوتی ہے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم تورات اور انجیل کے حافظ کیوں نہیں بنے، یہ نہیں فرمایا کہ تم تورات اور انجیل کے مبلغ کیوں نہیں بنے، قاری کیوں نہیں بنے، عالم کیوں نہیں بنے۔ اللہ نے فرمایا کہ تم نے تورات اور انجیل کو قائم کیوں نہیں کیا۔ جو حدیں تورات اور انجیل کے اندر لکھی ہوئی تھیں ان حدوں کو تم قائم کرتے، تم قائم نہ کر کے لستم علی شیء، تم کسی کام کے نہیں ہو۔ سفیان بن عیینہ کہتے ہیں اگر قیامت کے دن اللہ رب العزت نے ہم سے پوچھی کہ تم نے دین قائم کیا تو پھر ہم کیا جواب دیں گے؟ کہنے لگے میں اس بات پر روتا ہوں، محترم سامعین غور کریں، اس وقت اقامت دین کے اندر بڑی مؤثر آواز ہے۔ اللہ کے فضل سے ہمیں اس بات پر فخر ہے اور ہمیں اپنے بزرگوں پر ناز ہے۔ اس دور کے اندر مرشد کریم کنز العلماء مفکر اسلام ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب وہ مرتے ہوئے اور وہ مرتے کلندر ہے جس نے کئی سالوں سے اقامت دین کے نام سے پروگرام شروع کر دیا ہے۔ ہر دین کو اقامت دین کے نام سے پروگرام ہوتا ہے، ہر دین جو عالم اس کی ضرورت کو سمجھتے ہیں کہ اقامت دین ہونا چاہیے، بلکہ ایک موقع پر نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب آپ تقریر فرما چکے، تقریر ختم کرنے کے بعد مجھے کہنے لگے صدیقی تو دو چار تقریرہ نظام مصطفیٰ نے بھی طرز وچ پکا چھڑ طرز تقریرہ کرنیاں تے نظام مصطفیٰ نے بھی دو تقریرہ عوام واسطے ہونی چاہیے کہ دو تقریرہ کرو تاکہ عوام کو پتہ چلے کہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نفاذ کس طرح ہے۔ اگر ہو گیا تو دیکھو دے وچ حکومت عوام دے مسائل کس طرح کا حل ہو سی۔ تو اقامت دین کا بڑا بہترین پروگرام، یقین جانیے ایک ایک لفظ اتنا قیمتی ہے اور ایک ایک حدیث سے اتنے بہترین نتائج اخذ کر کے امت کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت یوں امت محمد کے علماء کو یہ ہمت عطا کرے کہ اقامت دین کی بات کریں۔ ٹھیک ہے حافظ بننا، قاری بننا، عالم بننا یہ بنیادی صورتیں ہیں کہ پڑھیں گے تو کب آگے سمجھیں گے، اس ماحول کے اندر آئیں گے تو پھر آگے کسی کو سمجھائیں گے۔ لیکن اقامت دین وہی شخص کرے گا جو دین پڑھا ہوگا، جو دین سمجھا ہوگا۔ یہ بھی رچے اولین ترجیح ہے۔ ٹھیک ہے یہ کام ہونے چاہیے، اس کے اسکولوں کے اندر یا کالجوں کے اندر مدارس کے اندر یہ تمام ہے، مگر اس سے بڑا کام یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو لیٹر، جو خط رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے وہ لیٹر پڑھ کر آگے قوم کو بتایا جائے کہ تمہارے رب نے تمہارے لیے یہ پیغام دیا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اقامت دین کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفاذ کے لیے ہر وقت کوشش کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا